أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج شعبان المعظم کی 11 تاریخ ہو چکی اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 2 ہی روز کے بعد وہ مقدس رات آنے والی ہے جس کا نام ہے شب برات۔ چونکہ اس رات کے بارے میں بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس رات کی کوئی بھی فضیلت قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ اس رات میں جاگنا، اس رات میں عبادت کرنا، اس رات میں عبادت کرنے کو خاص طور پر باعث اجر و ثواب سمجھنا یہ بے بنیاد ہے، بلکہ بعض حضرات نے اس رات میں عبادت کو بدعت سے بھی تعبیر کیا ہے۔ اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں اس رات کے بارے میں مختلف قسم کے سوالات پیدا ہوتے رہے ہیں۔ اسی لیے آج میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس رات کی حقیقت سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس چیز کا ثبوت قرآن مقدس کے اندر نہ ہو، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہ ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آثار میں نہ ہو، تابعین تبع تابعین علیہم الرحمہ کے حالات میں نہ ہو، بزرگان دین کے عمل میں نہ ہو، اس چیز کو دین کا حصہ سمجھنا بدعت ہے۔ اور پچھلے بیانات کے اندر میں نے ایک بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اپنی جانب سے کوئی ایک طریقہ گڑھ کر اس پر چلنے کا نام دین نہیں، بلکہ دین نام ہے اتباع کا۔ کس کی اتباع؟ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے پیارے اصحاب کی اتباع، تابعین تبع تابعین اور بزرگان دین کی اتباع۔ اب اگر حقیقت میں یہ بات درست ہو کہ اس رات کی کوئی بھی فضیلت ثابت نہیں، تو یقیناً اس رات کو خصوصی اہمیت دینا بدعت ہوگا۔ جیسا کہ شب معراج کے بیان میں یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ شب معراج کے اندر کسی بھی عبادت کا تذکرہ قرآن و سنت کے اندر نہیں ملتا۔ لیکن دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس رات کی کوئی بھی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے احادیث مبارکہ مروی ہیں، جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں، اور انہی احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء کرام نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے۔ لیکن یاد رکھیں، حضرات محدثین اور فقہائے کرام کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر ایک حدیث سند کے اعتبار سے کچھ کمزور ہو،
لیکن اس کی تائید دوسری بہت سی احادیث سے ہو جائے تو پھر اس حدیث کی وہ کمزوری دور ہو جایا کرتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دو نہیں بلکہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے احادیث مبارکہ مروی ہیں، جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ وہ 10 صحابہ کرام بھی دیکھیں کتنے اعلیٰ درجے کے ہیں، آپ ذرا ان کا نام سنیں۔ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہیں وہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن سے اس رات کی فضیلت کے بارے میں احادیث مبارکہ مروی اور موجود ہیں۔ اور دیکھیں کن کتابوں کے اندر ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیں قرآن مقدس کی تفسیر ہے، ابن جریر طبری کی یہ تفسیر ہے جس کا نام ہے جامع البیان فی تفسیر القرآن۔ اسی طرح علامہ قرطبی کی قرآن مقدس کی تفسیر ہے الجامع لاحکام القرآن۔ علامہ ابن کثیر، ان کا اصل نام ہے علامہ اسماعیل، جو ابن کثیر الشافعی کے نام سے مشہور ہیں، ان کی مشہور قرآن مقدس کی تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر۔ ان تمام کتابوں کے اندر اس رات کی فضیلت کے بارے میں احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ اور دیکھیں حدیث کی کن کتابوں کے اندر ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دیکھیں ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، مشکات شریف، اسی طرح حدیث کی ایک کتاب ہے الترغیب والترہیب، اسی طرح حدیث کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق، اسی طرح حدیث کی کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، اسی طرح حدیث کی کتاب ہے مجمع الزوائد، اسی طرح حدیث کی کتاب ہے کنز العمال اور بیہقی کی شعب الایمان۔ ان تمام احادیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر میرے پیارے بھائیوں احادیث مبارکہ موجود ہیں جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ اب آپ دیکھیں جس رات کی فضیلت کے بارے میں، جس رات کی فضیلت کے بارے میں 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے احادیث مبارکہ موجود ہوں اور تفسیر کی اور احادیث مبارکہ کی اس قدر کتابوں کے اندر موجود ہوں، اس رات کی فضیلت کو بے اصل کہنا یا اس رات کی فضیلت کو بے بنیاد کہنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بھائی تھوڑے سے آگے آ جاؤ، آگے آ جائیے۔ اور پھر آگے آپ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، اس امت مسلمہ کا جو خیر القرون ہے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور، اسی طرح تابعین، تبع تابعین علیہم الرحمہ کا دور، اس دور کے اندر بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ لوگ اس رات کے اندر عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن رجب حنبلی علیہ الرحمہ کی مشہور کتاب ہے لطائف المعارف، اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ جلیل القدر تابعی حضرت عطا ابن یسار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا ما من لیلۃ بعد لیلۃ القدر افضل من لیلۃ نصف شعبان، کہ شب قدر کے بعد کوئی بھی رات شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات سے زیادہ افضل نہیں۔
اسی طرح دیکھیں اسی کتاب کے اندر ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں کہ اہل شام میں سے جلیل القدر تابعین جیسے حضرت خالد ابن معدان علیہ الرحمہ، اسی طرح حضرت مکحول علیہ الرحمہ، اسی طرح حضرت لقمان ابن عامر علیہ الرحمہ، یہ سارے حضرات اس رات کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور اس رات کے اندر خوب مبالغے کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اس رات کی فضیلت کو بدعت کہنا، اس رات کی فضیلت کو بے بنیاد کہنا، اس رات کی فضیلت کو بے اصل کہنا یہ درست نہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ رات بڑی ہی فضیلت والی ہے۔ اس رات کے اندر جاگنا، اس رات کے اندر عبادت کرنا، یہ میرے پیارے بھائیوں خصوصی طور پر اجر و ثواب رکھتا ہے اور اللہ رب العزت کے یہاں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہاں البتہ میرے عزیز بھائیوں اتنی بات درست ہے کہ اس رات کے اندر عبادت کا کوئی بھی طریقہ مقرر نہیں، اس رات کے اندر عبادت کا کوئی بھی طریقہ ثابت نہیں کہ اس طریقے سے عبادت کی جائے۔ آپ اس رات کے اندر نفلی عبادتیں جس قدر انجام دے سکتے ہیں دیجیے۔ آپ اس رات کے اندر نفلی نمازیں پڑھیے، آپ اس رات کے اندر ذکر و اذکار کیجیے، آپ اس رات کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت کیجیے، آپ اس رات کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، اور سب سے خاص بات یہ کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے آپ خوب رو رو کر کے استغفار اور توبہ کیجیے۔ یہ ساری عبادتیں اس رات کے اندر انجام دی جا سکتی ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی مولانا اس رات کے اندر تو عبادت کا طریقہ مقرر ہے اور ثابت ہے، تو پھر اس کی یہ بات میرے پیارے بھائیوں کسی بھی طرح قابل قبول نہیں۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو صحیح سمجھ اور عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں اس رات کے اندر ایک عمل اور ہے جو ایک روایت سے ثابت ہے، اور یہ روایت میرے پیارے بھائیوں ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ شریف کے اندر بھی ہے، مسند احمد ابن حنبل کے اندر بھی ہے، اور بیہقی کی شعب الایمان کے اندر بھی ہے، اور یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ اور وہ عمل یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات یعنی شب برات میں جنت البقیع تشریف لے گئے۔ اب چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان تشریف لے گئے، اس لیے مسلمان بھی اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ اس رات میں قبرستان ضرور جایا جائے۔ اس سلسلے میں دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ابھی زمانہ قریب کے اندر ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت مفتی شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ، یہ ایک بات کہا کرتے تھے، بڑی اچھی بات۔ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ اب آپ میرے پیارے بھائیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ کا مطالعہ کر لیں، میرے عزیز بھائیوں صرف اتنا ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں اس رات میں صرف ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے۔ لہٰذا اگر ہم بھی اپنی پوری زندگی میں اس رات میں صرف ایک مرتبہ قبرستان چلے جائیں تو ٹھیک، لیکن ہر سال جانا اور ہر سال جانے کا اہتمام کرنا، التزام کرنا، اس کو ضروری سمجھنا،
اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا، یا یہ سمجھنا کہ اس کے بغیر شب برات ہوگی ہی نہیں، یہ حقیقت میں میرے پیارے بھائیوں اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے۔ لہٰذا اگر ہمارا کوئی بھائی اس رات میں کبھی بھی اس نقطۂ نظر سے قبرستان چلا گیا کہ بھئی اللہ کے پیارے حبیب گئے تھے، میں بھی آپ کی اتباع میں جا رہا ہوں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کا یہ عمل باعث اجر و ثواب ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے پیارے بھائیوں یہ بھی کریں کہ کبھی نہ بھی جائیں، اس سال چلے گئے، آنے والے 2-4 سال 5 سال نہ جائیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پابندی اور اہتمام نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اکیلے گئے تھے، آپ تنہا گئے تھے۔ وہ تو اتفاق کی بات ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھل گئی، آپ کو پتہ چل گیا، ورنہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ اکیلے جائیں، تنہا جائیں، جتھے اور گروہ کی شکل میں نہ جائیں۔ یہ میرے پیارے بھائیوں دین کی سمجھ والی بات ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے ہی دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہر مومن کو صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ تو بہرحال دیکھیں، اتنا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ رات بڑی ہی فضیلت والی ہے، اور اس رات میں جتنی عبادت کی توفیق ہو جائے وہ بہتر ہی بہتر۔ باقی اس کے علاوہ اور جو فضولیات ہم نے اپنی جانب سے گڑھ رکھی ہیں، جیسے جب بھی شب برات آئے گی ہم حلوہ ضرور بنائیں گے، جب بھی شب برات آئے گی مسلمان آتش بازی ضرور کریں گے، یا اپنے گھروں کے اندر چراغاں ضرور کریں گے۔ یہ ساری باتیں میرے پیارے بھائیوں وہ ہیں جن کا شب برات سے کوئی تعلق نہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ ان باتوں کا دین سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے ان راتوں کے اندر جتنی بھی مقدس راتیں ہوتی ہیں، اگر کوئی کام کرنے کا ہوتا ہے تو میرے پیارے بھائیوں وہ عبادت ہوتا ہے۔ باقی اور جو فضولیات ہوتی ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو ان بدعات اور رسومات سے بچنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ آخر میں دیکھیں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ بھی بڑی ضروری ہے۔ دیکھیں ایک مسئلہ ہے شب برات سے اگلے دن، یعنی 15 شعبان کے روزے کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بعض بھائی 15 شعبان کا روزہ بڑے اہتمام کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی یاد رکھیں سارے ذخیرہ احادیث کے اندر صرف ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے، جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور بیہقی نے اپنی شعب الایمان کے اندر روایت کیا ہے، اور یہ حدیث میرے پیارے بھائیوں بالکل ضعیف ہے، اور اسی حدیث کی وجہ سے بعض علماء کرام کے نزدیک 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب سمجھنا یہ درست نہیں۔ اگر ہمیں 15 شعبان کا روزہ رکھنا ہی ہے تو میرے پیارے بھائیوں ایک بات میں بتا دیتا ہوں، اگر ہم اپنی نیت کو تبدیل کر لیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارا روزہ بھی صحیح ہو جائے گا اور ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ دیکھیں ہم سبھی جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے شعبان کے مہینے میں پہلی تاریخ سے لے کر 27 تاریخ تک کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کے مہینے میں پہلی تاریخ سے 27 شعبان تک روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے۔ تو 15 شعبان بھی انہی میں سے ایک ہے، ہم اس نیت کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھا کرتے تھے، تو یہ 15 شعبان ان 3 دنوں میں سے بھی ایک ہے۔ اگر ہم اس طرح اپنی نیت کو تبدیل کر کے روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارا روزہ بھی صحیح ہوگا اور میرے پیارے بھائیوں روزے کا ثواب بھی ملے گا۔
باقی صرف شب برات کا سوچ کر کے روزہ رکھنا یا صرف 15 شعبان کا سوچ کر کے روزہ رکھنا، یہ میرے پیارے بھائیو درست نہیں، یہ بات مناسب نہیں۔ اتنی بات یاد رکھیں کہ دین کی صحیح بات کا بتانا یہ میرا فرض ہے، باقی ماننا نہ ماننا یہ آپ کے اختیار میں۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بھائی جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔